والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اہل ایمان کے لیے ہے یہ مسرت کا پیام. دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، دونوں پہ غور کرنا ہے. ایک اہل ایمان، دوسرے مسرت. مسرت کون؟ خوشی. مسرت کا کیا معنی ہے؟ خوشی. تو اس ماہ میں خوشی آئی ہے، مگر کس کے لیے؟ سارے ایمان والے ہیں نا، تو آواز تو سب کی نہیں آئی. خوشی ہے تو کس کے لیے؟ ایمان والوں. میں نے توجہ دلا دی ہے، آپ چیک کریں خوشی کہیں آگے پیچھے پھر رہی ہے یا اندر ہی ہے؟ ہاں، آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا، یہی انالیسز ہے. اور روزانہ بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہمارے اندر خوشی کتنی ہے. پتہ کیسی خوشی؟ جوانوں کو، نوجوان بچیوں کو جو بھائی کی شادی کی خوشی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی اور جوان لڑکی کو جو بیٹا پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی اور بزرگ عورت کو جو پوتا پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے. وہ سمجھانی نہیں نہ پڑتی کہ خوشی ہے کہ نہیں، کہ سمجھانی پڑتی ہے کہ اماں جی آپ کے گھر پوتا ہوا ہے، آپ کو خوشی ہے کہ نہیں، یا خوشی کریں آپ کے گھر میں پوتا ہوا ہے. تو بس ویسی کیفیت اپنی چیک کریے. میں نے 3 درجے 3 کیٹیگریز آپ کو بتا دی. اہل ایمان کے لیے ہے یہ مسرت کا پیغام. آ گیا سرچشمہ فضل خدا ماہ سیام. ماہ سیام کا مطلب روزوں کا مہینہ. ماہ سیام کا مطلب آ گیا سرچشمہ فضل خدا ماہ سیام. اور روح پرور ہے یہ تسبیح و تلاوت کا سما. کر رہے ہیں سب بقدر ظرف اس کا اہتمام. یہ لفظ بڑا اہم ہے. اہتمام سارے کر رہے ہیں مگر اپنے اپنے ظرف کے مطابق. کہتے ہیں نا کہ تیرا ظرف ہی اتنا، تیرے سے کیا امید ہو سکتی ہے. تو دوسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ میرا بڑا ظرف ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے رمضان کے لیے کتنے کتنے ظرف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا اتنا ہی ظرف ہے کہ سحری اٹھ کے کھانا کھا لیں اور پھر دن میں بمشکل نمازیں پڑھ کے شام کو پھر کھانا کھا لیں، تراویح کچھ بیٹھ کے، کچھ اٹھ کے، کچھ ناغا کر کے، کچھ ڈنڈی مار کے پڑھ لیں. کیا یہ ظرف ہے؟ یا پھر ظرف اتنا بڑا بڑھ گیا ہے کہ سحری سے لے کے رات آ جاتی ہے، عبادت ختم نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، دن پورا ہو جاتا ہے. اب آپ چیک کریں کہ دونوں میں سے آپ کا ظرف کتنا ہے. روح پرور ہے یہ تسبیح و تلاوت کا سما. کر رہے ہیں سب بقدر ظرف اس کا اہتمام. مسجد فضل خدا سے مطلع انوار ہیں، یعنی مسجدوں پہ نور کی بارشیں برس رہی ہیں یا مسجدوں سے نور پھوٹ رہا.
مسجد فضل خدا سے مطلع انوار ہیں، پی رہے ہیں اہل ایمان بادائے وحدت کا جام، اور بارگاہ رب العزت میں سبھی ہیں سجدہ ریز۔ اللہ کرے کہ یہ سجدہ ریزیاں 12 مہینے کے لیے قائم ہو جائیں۔ بارگاہ رب العزت میں سبھی ہیں سجدہ ریز، دید کے قابل ہے یہ قانون قدرت کا نظام۔ سڑکوں پہ نکل جائیں، مسجدوں میں چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جائیں، گھروں میں جائیں، اتنا خوبصورت نظام نظر آتا ہے، اتنا ڈسپلن نظر آتا ہے۔ سارا سال جو کبھی اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، افطاری کے وقت ان گھروں میں بھی دسترخوان بچ جاتا ہے، وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ افطار و سحر کا انتظار، ماہ رمضان میں یہ افطار و سحر کا انتظار ہے، نشاط روح کا سامان برائے خاص و عام، اور پیش خیمہ عید کا ہے۔ ماہ رمضان اس لیے پیش خیمہ عید کا ہے، ماہ رمضان اس لیے ہو مبارک سب کو برقی اس کا حسن اختتام، اہل ایمان کے لیے ہے یہ مسرت کا پیام، آ گیا سر چشمہ فضل خدا ماہ سیام۔ گرامی قدر خواتین اسلام، حاضرات محفل، قرآن مجید فرقان حمید کے اپنے اس خاص پیغام کو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول چند الفاظ اپنے عمل کی توجہ کی طرف کرنا ضروری ہیں، اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہمارے ارد گرد پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ مختلف سیزن ہوتے ہیں نا، کچھ خاص سبزیوں کے سیزن ہوتے ہیں، کچھ خاص پھلوں کے سیزن ہوتے ہیں، کچھ خاص علاقوں میں خاص وقت ہوتا ہے چیزوں کا، پھر وہ گزر جاتا ہے، پھر اگلی چیزوں کا وقت آ جاتا ہے، وہ سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ بھی سیزن ہوتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور پھر جس چیز کا سیزن ہوتا ہے اسی کی طرف سب کی دوڑ ہوتی ہے۔ جو چیز خاص ایک سیزن کی ہوتی ہے، لوگ دھڑا دھڑ اس کو لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا، یہ کس چیز کا سیزن ہے؟ تو پھر دھڑا دھڑ بھاگیے ان کو لینے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیجئے، اتنی جمع کر لیجئے، اتنی جمع کر لیجئے کہ ساتھ والے آپ پہ رشک کرنے لگ جائیں۔ یہ مایوس چہروں کے اوپر نکھار لانے والا مہینہ ہے۔ اتنا بہترین یہ سیزن ہے، اتنا بہترین موسم ہے کہ قدم قدم پر رحمت کی بہار ہے، قدم قدم پر بخشش کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے اپنی روح کی پیاس نہ بجھائی تو پھر اس سے زیادہ دل نواز کوئی موسم نہیں آئے گا۔ اب بھی ہماری روح بے آباد، پریشان حال اور مضطر رہ گئی، اس کی سیرابی نہ ہوئی، اس کے اندر نور داخل نہ ہوا، اس کو سکون نہ ملا، اس کو اپنے رب کی آشنائی نصیب نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے خوبصورت کوئی موسم نہیں آئے گا۔ ان راتوں میں
अपने माबूद हकीकी के हुजूर फूट फूट कर, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर, आंसू बहा बहा कर हम पहाड़ों से ज्यादा गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। इस माह अजीम की ये सुहानी रातें और दिलकश सवेरे, ये खूबसूरत रूहानी कैफ विजदान के मौसम, ये अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी बरतरी के खुले सबूत हैं। बल्कि चांद निकलने के साथ ही पलक झपकने में पूरी कायनात में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा हो गया है जो सारी दुनिया के लोग मिलकर भी बर्पा करना चाहते तो ना हो सकता। ऐसा डिसिप्लिन आ गया है कि हर मुल्क और हर इलाके का हर बंदा कमर बस्ता होके वो डिसिप्लिन पैदा करना चाहता तो ना हो सकता, जो एक रमजान का चांद निकलने से ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत हो गया। अल्लाह की कुदरतों पे गौर कीजिए और उसकी मोहब्बतों पे यकीन कीजिए जो उसको अपने बंदों के साथ है। ये सब उसकी मोहब्बतों का ज़हूर है, ये उनका इजहार और खुला बैयन सबूत है जो अपने बंदों के साथ वो फरमाता है। तो आज की इस आयत करीमा में से मुझे चंद अल्फाज में आपकी तवज्जो दिलानी है इस सारी आयत के आखिरी लफ्ज की तरफ। वो क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। इन रोज़ों का मकसद, तरावीह का मकसद, इस माह मुबारक के पल पल की इबादतों का मकसद ये क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ये तो मुत्तकी बन जाओ। तरावीह पढ़ने का मकसद, तहज्जुद पढ़ाने का मकसद, रोज़ा रखवाने का मकसद, दिन भर में नेकियां करने का मकसद, गुरबा मसाकीन का ख्याल रखने और उनकी मदद करने का मकसद, तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो किसी मकसद के लिए करते हैं, ऐसा ही है, किसी मकसद के लिए करते हैं। अभी यहाँ आप तशरीफ लाए सब बगैर मकसद के आए हैं? मुझे बोलिए ना। नहीं, कितना बड़ा मकसद है। अल्लाह के पाक कलाम को सुनने, सीखने और पढ़ने के लिए और इस माह मुबारक की अजमतों को जानने के लिए आए हैं। घर से सुबह आप इसीलिए निकले हैं, बिला वजह आपने गाड़ी को पास से गुजरते देखा तो आप चढ़ के बैठ नहीं गए, आप एक मकसद के लिए आए हैं। अगर आप आकर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, महीना खत्म हो जाता है, मुझे बताइए कि इस महीने के गुजरने पर आपको अफसोस होगा या खुशी होगी? और अगर हर रोज आपको ये पता चला कि आज मैंने ये सीखा, आज ये सीखा, आज मेरे अंदर से ये बुराई खत्म हुई, आज मैंने इस खराबी को खत्म करने का अहद किया और फिर आपने खुद पे अप्लाई भी किया, फिर देखा भी कि वाकई मैं अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने में कामयाब हो गई और इस नेकी को अपनाने में मैं कामयाब हो गई, तो आपको खुशी होती जाएगी और आपका हौसला बढ़ता जाएगा कि वाकई मैं जो हासिल करने जा रही हूँ मुझे हासिल हो रहा। तो अज़ीज़ात गिरामी क़दर, रमज़ानुल मुबारक की जो भी इबादत है, हत्ता के सहरी खाने से लेकर, वो तो खानी है ना, खुद खाना है, जैसे आप दोपहर को खाते हैं, फिर सुबह को खाते हैं, रात को खाते हैं, तो आप सहरी को भी खाते हैं, वो खाना खाना है आपने। लेकिन इस माह मुक़द्दस की निस्बत की वजह से वो जो आपने अपने पेट में ग़िज़ा डालनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बरकतों की वजह से उसको भी आपके लिए अजीम नेमत, अजीम बरकत और नूर फरमा दिया।
اور کتنی بڑی تبدیلی آئے گی اور کتنا بڑا انقلاب آئے گا کہ آپ کے گھر کا آٹا ہے، آپ کے گھر کا پانی ہے، آپ کے گھر کی دال ہے، آپ کے گھر کی سبزی ہے، آپ کے گھر کے چولہے پہ پک رہی ہے ویسے ہی جیسے سارا سال پک رہی تھی، لیکن اس ماہ مبارک کی آمد سے اتنا کرم نازل ہوا کہ چیزیں ساری آپ کی ہیں، بنا بھی آپ کے وہی ہاتھ رہے ہیں جو باقی 11 مہینے بناتے ہیں، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میری بندی، جب تو میرا حکم مان کر اپنی مرضی چھوڑ کر رات کے اس پہر میں اٹھ کر یہ ساری چیزیں پکا رہی ہے تو میں نے ان سب کو تیرے لیے نور بنا دیا۔ اب اس نور سے جو فائدے حاصل ہم نے کرنے ہیں اگر وہ حاصل نہ کیے تو پھر ہم اس سحری کے وقت اٹھنے کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ مشقت کی، ہم نے سارا دن، بھوک لگی کھانا نہیں کھایا، پیاس لگی پانی نہیں پیا، شوگر تھی ہم نے تکلیف کو برداشت کیا، ہارٹ پرابلم تھا، سانس پرابلم تھا، سارا دن ہم نے دقت سے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا، رات کو جا کے جب اللہ نے فرمایا تو ہم نے پانی کا گھونٹ لیا یا کچھ کھانے کے لیے کوشش کی، پورا دن ہم نے اس پہ عمل کیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس عمل کا مقصد کیا تھا؟ اس عمل کا مقصد تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ اچھا، اب ہم نے سارے کام کر لیے جو بھی میں نے گنوائے، سحری سے لے کے رات تک سب کام ہم نے کیے، مگر ہم متقی نہیں بنے، تو اللہ کو تو ہمیں متقی دیکھنا تھا، ہم متقی بنے ہی نہیں، تو بتائیے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہم محروم رہ جائیں گے، ہم بہار کے موسم میں بھی جل سڑ رہے ہوں گے، ہمیں وہ ٹھنڈی ہوائیں نصیب نہیں ہوں گی، وہ روحانیت نصیب نہیں ہوگی جو اللہ نے ہمارے حصے کی اتاری ہے، ہم خود اس سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ ہم دامن ہی نہیں پھیلا رہے ان کو لینے کے لیے، ہم اس کی چاہت ہی اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے۔ تو آج ہمشیران محترم شروع مہینے میں ہی میں نے آپ کے ذہن میں یہی بات ڈالنی تھی، اتنی سی گفتگو میں ہی، کہ خدا را یہ سارے کام کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہمیں متقی بننا ہے، متقی بننا ہے، متقی بننا ہے، ہمیں پرہیزگار بننا ہے، پرہیزگار، پرہیزگار لفظ پہ غور کیجیے، پرہیز کا معنی کون نہیں جانتا؟ آپ کو بی پی ہے، آپ گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، جی، آپ کو سانس کا پرابلم ہے، آپ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، پرہیز یہ ہوتی ہے، اللہ فرما رہا ہے تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، شوگر والا چینی سے پرہیز کر رہا ہے، بی پی والا گرم چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے، دمے والا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے، تو اے میرے پیارے بندو، اے ایمان والو، تم ان سارے کاموں سے پرہیز کرنے لگ جاؤ جو گناہ کے کام ہیں اور جو مجھے ناراض کرنے والے ہیں۔ جب تم ان سے پرہیزگار بن جاؤ گے، پرہیز کرنے لگ جاؤ گے، تو تمہارا نام کیا بن جائے گا؟ متقی۔ کیا نام بنے گا؟ متقی۔ تو یہ متقی بننا ہے کہ ہم پرہیزگار بنے، پرہیزگار، پرہیز کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف میرا نہ کھانا مجھے پرہیزگار بنا دے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ میرا تراویح پڑھنا مجھے متقی بنا دے گا، دن میں 10 سپارے 2 4 5 8 10 جتنی توفیق ہے وہ پڑھنا مجھے متقی بنا دے گا، نہیں، متقی آپ تب بنیں گے جب آپ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرنے لگ جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور دن ضائع کیے بغیر اپنا چیک رکھنا شروع کر دیں کہ آپ پرہیز کرنے لگ گئے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ پرہیز کرنے لگ گئے تو آپ نے اپنے روزے کا اور اس ماہ مبارک کے جلوہ گر ہونے کا مقصد پا لیا اور آپ کامیابی کی طرف چل پڑے، اور اگر ایسا نہیں ہوا
تو ہمشیران محترم پھر نقصان ہی نقصان ہوتا رہے گا. ہم بھوک بھی برداشت کر کر کے مہینہ گزار دیں گے, پیاس بھی برداشت کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم ہر روز یہ چیک نہیں کرتے رہیں گے کہ ہم پرہیزگار بن رہے ہیں یا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہ مجھے آپ یاد دلا دیجئے وہ کیا ہے. ایک آواز میں بولیے. ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے, ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے. لیکن یاد رکھیے, دیوانوں کو دیکھ کے لوگ دیوانے بنتے ہیں. خود آپ ہوش میں رہیں تو دنیا دیوانی نہیں بنے گی. پہلے آپ خود دیوانے بنیں گے تو پھر لوگ آپ کو دیکھ کے دیوانے بنیں گے. اور میں تو کل بھی دیکھ رہی تھی, آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ تو قرآن شریف سمجھنے سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں قرآن شریف ہی نہیں ہے تو دیوانگی کہاں سے آئے گی. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ قرآن کی زیارت کرنا, اس کو دیکھنا, اس کو پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے, تو صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آ کے بیٹھ کے چلے جانا. اسی وجہ سے میں نے آج یہ گفتگو تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ متقی بننے کے لیے پہلے وہ قواعد سیکھیے. اور قرآن اس ماہ مبارک کی شان ہے. اس ماہ مبارک کو شان اس وجہ سے ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن کو ہاتھوں میں لیے بغیر, اس کو سمجھے سیکھے سنے بغیر اگر آپ کہیں کہ متقی بن جائیں, اگر آپ کہیں کہ اس کی شان سمجھنے والے بن جائیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے وہ کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں پیش کی جاتی, آپ کی محبت میں اور آپ کی ہدایت کے لیے اور آپ کے علم کے لیے, آپ کے تقوی کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں, اس کو اپنائیں, اس کو سیکھیں اور اس انداز سے آگے بڑھیں جس سے آپ کو ہر روز کا فائدہ ہوتا جائے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بات زبانی بیٹھ کے بھی سن لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ سنیں. آپ بات سنتے ہیں سارا سال سنتے ہیں, تقریر سنتے ہیں سارا سال سنتے ہیں, لیکن قرآن سننے کے لیے جب آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھتے بھی ہیں ساتھ اور سنتے بھی ہیں تو سمجھ آپ کو تب آتی ہے اور قرآن کا نور اندر تب اترتا ہے. لہٰذا اس بات کو نظر انداز مت کیجیے بلکہ اسے اپنے دلوں میں اتاریے. یہی ہماری بقا ہے اور یہی ہمارا نفع ہے. تو ہم متوجہ ہوتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. اور آپ کو یاد رہ گیا ہوگا, میں نے طریقہ بتا دیا کہ جب قرآن عظیم پڑھا جائے تو اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اسے پوری کی پوری توجہ کے ساتھ اس کے اندر گم ہو کر اس کو سنو اور بالکل خاموش ہو جاؤ, خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. اچھا کل میں نے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک مرتبہ سارا ترجمہ میرے ساتھ بولیں جس سے آپ کو ترجمے کی اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو تفسیر میں انسان کو زیادہ سمجھ کسی وقت نہ بھی آئے اس سے گزارا ہو سکتا ہے, اگرچہ بعض جگہوں کے بہت سینسٹیو مسائل ہوتے ہیں تفسیر کا پتہ ہونا چاہیے, لیکن ترجمے کا پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے. تو میں لفظ جیسے جیسے لکھے میں بول رہی ہوں, آپ ترجمہ میرے ساتھ بولیے جو آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ یاد ہوتا جائے اور ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہو. جی یہ ٹھیک ہے. چلیے. قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا یقیناً یہ تو لساحر علیم ایک علم والا جادوگر ہے. یرید یہ چاہتا ہے ان یخرجکم
کہ تمہیں نکال دے من ارضکم تمہارے ملک سے، فماذا تأمرون تو کیا مشورہ ہے تمہارا، یعنی کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجہ وہ بولے اسے مہلت دو، وَأَخَاهُ یعنی موسیٰ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ اور بھیجو، فی المدائن شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے آدمی، یعنی مختلف جگہوں پہ لوگوں کو بھیجو، وہ کیا کریں، یاتو کا تاکہ وہ لائیں تیرے پاس، بکل ساحر ہر جادوگر، علیم جو بڑا ماہر ہو، بڑے پائے کا جادوگر ہو، وہ سب کو بلا کے لے آئیں، وجاء السحرۃ اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو انہوں نے کہا ان لنا یقیناً ہمارے لیے لاجرن آج تو بڑا انعام ہوگا، ان اگر کننا نحن ہم آ جائیں الغالبین غالب، قال نعم فرعون بولا ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میرے مقرب بھی ہو جاؤ، قالوا یا موسیٰ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما یا تو ان تلقیا آپ پہلے ڈالیں، و اما اور یا ان نکون نحن ہم ہوں پہلے الملقین ڈالنے والے، یعنی آپ اجازت دیں کہ پہلے آپ اپنا جادو ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ قال القوا فرمایا تم ہی ڈالو، فلما پس جب القوا انہوں نے ڈالا، سحروا تو جادو کر دیا، انہوں نے اپنا جادو ڈال کے جادو کر دیا، کس پہ؟ اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم اور انہوں نے خوفزدہ کر دیا لوگوں کو، وجاؤ اور وہ لے کر آئے، بسحر عظیم بہت بڑا جادو، واوحینا اور ہم نے وحی فرمائی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان القی کہ ڈال دیجیے عصاکا اپنا عصا، فاذا ہی تو اچانک وہ تلقف نکلنے لگا، ما یافکون اس کو نکلنے یعنی کھانے لگا جو جادو انہوں نے بنا رکھا تھا، فوقع الحق حق ثابت ہو گیا، وبطل اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون جو وہ کر رہے تھے، فغلبوا تو مغلوب ہو گئے، ہنالکا یہاں، وانقلبوا اور پلٹے سب، صاغرین ذلیل و خوار ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور گرا دیے گئے جادوگر، ساجدین سجدے میں، قالوا وہ کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین رب العالمین پر، رب موسیٰ جو رب ہے موسیٰ کا، وہارون اور ہارون کا، قال فرعون بولا، آمنتم بہ کہ تم اس پر ایمان لے آئے، قبل یا پہلے، ان آذن لکم اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ان ھذا لمکر بے شک یہ ایک فریب یا مکر ہے، مکرتموہ جو تم سب نے مل کر کیا، فی المدینۃ شہر میں، لتخرجوا منہا تاکہ تم لوگوں کو نکال دو اس سے، اہلہا یہاں کے باشندوں یعنی رہنے والوں کو، فسوف تعلمون تو بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی جو تم نے کیا اس کا انجام تم دیکھ لو گے، لأقطعن میں ضرور کٹوا دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، ثم لأصلبنکم پھر میں لازماً یا ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا تمہیں، اجمعین سب کو، قالو وہ بولے
کہ کوئی ڈر نہیں ہمیں، انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں، وما تنقم منا اور تمہیں کیا برا لگا ہم سے، الا ان آمنا مگر یہ کہ ہم ایمان لائے بھی آیات ربنا اپنے رب کی آیتوں پر، لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا اور وفات دے ہمیں مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقال الملأ سرداروں نے کہا من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ کیا تو چھوڑ رکھے گا موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدوا کہ وہ فساد برپا کرتے رہیں فی الارض زمین میں، وَيَذَرَكَ اور چھوڑ دے موسیٰ تجھے وَآلِهَتَكَ اور تیرے معبودوں کو، قالا وہ بولا یعنی فرعون، سَنُقَتِّلُ اب ہم قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی بیٹیوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ اور بے شک ہم ان پر قاہرون غالب ہیں۔ قال موسیٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے، استعینوا اللہ کی مدد چاہو باللہ وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان الارض للہ بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، یورثها وہ وارث کرتا ہے اس کا، من یشاء جسے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور اچھا انجام للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، یعنی جو پرہیزگار نہیں اس کو اچھا انجام آخرت پہ کبھی نہیں مل سکتا۔ قالوا کہا قوم موسیٰ نے، اوذینا ہم تو ستائے گے، من قبلی پہلے بھی، ان تأتینا آپ کے تشریف لانے سے، ومن بعدی اور بعد بھی، ما جئتنا آپ کے تشریف لانے کے، قال عسیٰ فرمایا قریب ہے، ربکم کہ تمہارا رب، ان یہلک ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، یستخلفکم اور خلیفہ بنا دے تم لوگوں کو، فی الارض فینظر پھر وہ دیکھے کہ کیف تعملون تم کیسے عمل کرتے ہو، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، آل فرعون فرعون والوں کو، بالسنین قحط سالی، ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی سے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کرے، یعنی انہیں فکر ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم آئی ان پر، الحسنۃ خوشحالی، قالوا لنا هذه تو بولے یہ تو ہمارا ہی حق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی انہیں کوئی سیئۃ برائی، یطیروا تو بدشگونی لیتے، بموسیٰ موسیٰ سے، ومن معہ اور موسیٰ کے ساتھ والوں سے، الا انما سن لو بے شک، طائرہم ان کی نحوست تو، عند اللہ اللہ کے یہاں ہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان کے اکثر، لا یعلمون وقالوا اور انہوں نے کہا، مہما لے آؤ تم، مہما کیسی ہی، تاتینا بھی لے آؤ تم ہمارے پاس، من آیا کوئی نشانی، لتسحرنا بہا تاکہ تم جادو کر سکو ہم پر اس کے ذریعے،
फमा नहनु लका, फिर भी हरगिज हम तुम पर नहीं, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। फअरसलना, फिर हमने भेजा, अलैहिमुत तूफान, उन पर तूफान, वल जरादा, और टिड्डी का अजाब, वल कुम्मला, और जुएं, वद्दफादिया, और मेंढक, वद्दमा, और खून, आयात मुफस्सलात, मुफस्सल निशानियां थी। फस्तकबरू, फिर भी वो तकब्बुर करते रहे। वकानू, और वो थी ही कौमन कौम, मुजरिमीन, मुजरिम। वलम्मा वक़ा, और जब आ पड़ता, अलैहिम, उन पर, अर्रिज्जु, कोई अजाब, क़ालू, तो वो कहते, या मूसा उदउ लना, हमारे लिए दुआ करो अपने रब से, रब्बक, बिमा आहिदा, उस अहद की वजह से, इंदक, जो उसका तुम्हारे पास है, लाइन कशफ्ता, अलबत्ता अगर तुम उठा दोगे, अन्ना, हमसे, अर्रिज्जा, अजाब, लनुमिनन्न लका, तो हम जरूर ईमान लाएंगे तुम पर, वलनुरसिलन्ना, और हम जरूर भेज देंगे, माका, तेरे साथ, बनी इस्राइल को। फलम्मा कशफना, फिर जब हम उठा लेते, अनहुम, उनसे, अर्रिज्जा, अजाब, इला अजलिन, एक मुद्दत तक, हम बालिगूहु, वो जिस तक पहुंचने वाले होते, इज़ा हम, तो जभी वो, यनकुसून, अहद तोड़ देते। फंतक़मना, फिर इंतकाम लिया हमने, मिनहुम, उनसे, फ़अग़रक़नाहुम, तो गलत कर दिया हमने उन्हें, फिल यम्मी, समंदर में, बिअन्नहुम कज़्ज़बू, क्योंकि उन्होंने झुटलाया था, बि आयातिना, हमारी आयतों को, वकानू अनहा गाफिलीन, और वो इस अजाब से गाफिल थे। वअौरसना, और हमने वारिस बना दिया, अल कौम अल्लज़ीना, उस कौम को, कानू युस्तदअफून, जो कमजोर समझे जाते थे, मशारिक़ल अर्द, जमीन के मशरकों, व मगारिबहा, और उसके मगरबों में, अल्लती, जिसमें, बारकना फीहा, जिस जमीन में हमने बरकत रख दी थी, वतम्मत, और पूरी हो गई, कालिमातु, बात, रब्बिकल हुस्ना, तेरे रब की बेहतरीन, अला बनी इस्राइल, बनी इस्राइल पर, बिमा सबरू, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया। वदम्मरना, और हमने बर्बाद कर दिया, मा काना यसनाउ, जो कुछ बनाता था, फिरऔनु व कौमुहु, फिरौन और उसकी कौम, वमा कानू, और जो थे वो, यारिशून, बुलंद मकान तामीर करते। जी, अब जिन लोगों को सिर्फ तर्जुमे की अच्छी समझ आ सकती है, उन्हें कल से आज बेहतर समझ आई है, या कल वाला तरीका ठीक था? मुझे साथ बता दीजिए, ताकि जो आपको अच्छा लगे मैं उसी पे चलूं। आज ज्यादा समझ आई है? जी बेशक। चलिए, अब जरा आज की जो तफसीर है उसे आप बड़े गौर से सुनिए। ये तफसीर हमारी बड़ी इस्लाह करने वाली है, और उन कौमों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से अजाब नाजिल किए, मगर इसके बावजूद वो लोग नाफरमान, बेअदब, गुस्ताखी रहे, ज़रा उनके अंजाम आज के इस सबक से जानने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अकबर। शुरू कहाँ से हो रहा है? क़ालल मलाउ मिन कौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। कल हमारा सबक ख़त्म हुआ था कि फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जो निशानियां आप लाए हैं अगर सच्चे हैं तो हमें दिखाएं। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दिखाया? अपने असा का मोजा दिखाया और अपने हाथ का मोजा दिखाया। तो
بجائے اس کے کہ وہ مانتے، انہوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا پائے کا کوئی جادوگر ہے۔ کہ کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کہا یہ تو بڑا ماہر ترین جادوگر ہے، بڑی ٹاپ کا جادوگر ہے، اور یہ ایسا جادو اس لیے ہمیں دکھا کے حیران کر رہا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ اے لوگوں یہ تمہیں تمہارے ملک سے، شہر سے، تمہارے وطن سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں؟ جو فرعون کے مشیر تھے نا، دعا کریں کہ اللہ کسی کو برے مشیر بھی نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو کچھ دن مہلت دو، ان کو روکو، اور وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اپنے سارے علاقوں میں اپنے بندے بھیج کے تلاش کرواؤ کہ جہاں جہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں ان سب کو اپنے دربار میں بلواؤ، ان کو اکٹھا کرو، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، تاکہ یہ بندے سارے جو ہیں بڑے بڑے جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ جادوگر آ گئے، اور آ کے انہوں نے، جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ بھئی اگر ہم آپ کے کہنے پر اپنے کرتب دکھائیں اور اپنے جادو کے بڑے بڑے کارنامے پیش کریں تو کمٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ کہ اس پہ ہمیں کیا ملے گا۔ فرعون سے کہا کہ اس پہ ہمیں آپ سے انعام کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں، اگر تم موسیٰ کے جادو پہ غالب آ جاتے ہو تو تمہیں بڑے بڑے انعاموں سے مالا مال کر دوں گا، اور انعاموں کے علاوہ جو تمہارا بڑا آنر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب بن جاؤ، ٹھاٹ باٹ ہو جائے گی تمہاری۔ اب تیاری ہو گئی، میدان سج گیا، 1 میل کا بڑا میدان تھا، ذرا سوچئے 1 میل کا میدان، جس کے اندر یہ جادوگر سارا اپنا جادو دکھانے لگے تھے، سب اکٹھے ہوئے، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ مختلف روایتوں کے مطابق ہے کہ 70,000 تو اکیلے جادوگر ہی تھے۔ ایک جادوگر کسی علاقے میں آیا ہو تو تماشا دیکھنے والے کتنے ہوتے ہیں ذرا سوچیں، تو جب جادوگر ہی 70,000 تھے تو تماشائی کتنے ہوں گے؟ 1 میل کی پوری جگہ بھری پڑی تھی، تو جس میں صرف جادو دکھانا تھا، دیکھنے والے تو ظاہر ہے پیچھے پیچھے دور تک سب کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اب جب میدان لگ گیا تو جادوگر آئے اپنی ساری تیاریوں کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کہ یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، ذرا یہ سنتے ہوئے تصور رکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے، میں قرآن سنا رہی ہوں آپ کو، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ آج تک زندگیاں گزر گئی، ہم نے کبھی قرآن میں سے یہ چیزیں پڑھی، کبھی کھولا، کبھی غور کیا، تو پھر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں جس رب نے آج آپ کو توفیق دی۔ اچھا، ان جادوگروں نے ایک اچھا کام کیا، ادب کا کام۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اے موسیٰ آپ بتائیے، پہلے آپ اپنا جادو ڈالیں گے، کیونکہ وہ تو سارا آپ کو جادو ہی سمجھ رہے تھے نا، آپ جادو ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم اپنا جادو پہلے ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جادوگروں نے کیا کیا، جتنے تماشائی تھے ان کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جادوگر آنکھوں پہ جادو کرتا ہے۔ یہ جو گلی محلے میں آتے ہیں سانپ لے کے تو بکرا لے کے، تو وہ آپ کو آ کے تماشے جو دکھاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، خالی ٹوکری کے اندر سے سانپ نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، یا سانپ ڈالتے ہیں پھر ٹوکری کھولتے ہیں تو سانپ غائب ہوتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے؟ سانپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی آنکھوں کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو ان جادوگروں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے لوگوں کو خوب ڈرایا، ایک بہت بڑا جادو کا کارنامہ اور تیاری کے ساتھ وہ آئے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا،
جب جادوگر سارا جادو ڈال چکی انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے رسیاں لی اور چھڑیاں لی باریک باریک، ان سب کے ایک روایت کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر پارا لگایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، ایک روایت میں کہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، لوگوں کو وہ جو چھڑیاں تھی اور رسیاں تھی وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے، پورا میدان 1 میل کا سانپوں سے بھر گیا، اتنا رش سانپوں کا ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگے، جگہ نہیں تھی۔ ذرا منظر لائیے آنکھوں میں کیسا منظر ہو۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، جب یہ سب ہو گیا ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ہم نے کہا ان القِ عصاک، اے موسیٰ اب آپ اٹھیے اور اپنا ڈنڈا زمین پہ رکھ دیجیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو ڈنڈا اپنا عصا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ رکھا تو اچانک ایک دم اس کی حیت بدلی اور وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جب اس نے منہ کھولا تو اس کا نچلا جبڑا زمین پہ اور اوپر کا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر کے کنارے پہ تھا، اتنا بڑا اژدہا آپ کبھی خواب میں بھی دیکھ لیں تو اسی وقت ہی مر جائیں، اتنی ڈرونی اتنی خوفناک صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اب جو کچھ بھی پورے میدان میں بھرا ہوا تھا نا، جادوگروں نے ایک چکر اس اژدہا نے لگایا، سب کچھ کھا گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہو گیا اور جو انہوں نے کیا تھا وہ سارا باطل ہو گیا۔ یہ اللہ پاک ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ اب جو جادوگر ہوتے ہیں، جادوگر جب جادو کرتا ہے نا، آپ ذرا یاد کریں کہ جو چیز آپ کو وہ دکھاتا ہے جادو میں دکھا کے واپس جب جادو ختم کرتا ہے تو وہ چیز وہی پڑی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، اگر خالی ٹوکری تھی تو خالی پڑی ہوگی، اگر سانپ والی تھی تو سانپ والی ہوگی، جو چیز وہ غائب کر کے دوبارہ دکھاتا ہے وہ ویسی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے سارے کی سارے سانپوں کو کھا لیا۔ اب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اٹھا لیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھے، اژدہے کے اوپر یوں کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، وہ واپس پہلے کی طرح عصا بن گیا، وہ عصا بن گیا، لیکن اب میدان میں کوئی چیز نہیں تھی، نہ رسیاں نہ چھڑیاں نہ سانپ، وہ سب کا سب کھا کر واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور کوئی چیز وہاں بچی بھی نہیں۔ جب یہ سچویشن ان جادوگروں نے دیکھی تو جو ماہر بندہ ہوتا ہے، جو کاریگر ہوتا ہے، اپنے فن کو جو جانتا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک فن جا سکتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کام کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ آسمانی طاقت ہے۔ پھر کیا ہوا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اللہ نے ان سب کو ذلیل و رسوا کیا اور سب مغلوب ہو گئے۔ تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جو جادوگر تھے نا، جب انہوں نے یہ طاقت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھی اور یہ معجزہ دیکھا، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم جادوگر ہیں، ہمیں پتہ ہے جادو کیا ہوتا ہے، تو جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں ہے، وہ حق ہے، واقعی حق ہے۔ اب وہ بے ساختہ بے قابو ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے اور جا کے سجدے میں گرے آپ کے سامنے اور کہا آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا۔ اور کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، ہم اس پر ایمان دے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا، ساری گیم ہاتھ سے نکل گئی، سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں فرعون کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہ تو خدا تھا، یعنی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اتنا ظالم و جابر تھا کہ کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ تو جادوگروں کی یہ جرت، روایات میں ہے کہ وہ اکیلے جادوگر نہیں، جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ کا مجمع تھا، سارا ایمان لے آیا۔ اب آپ سوچیں کہ اب فرعون کی حالت کیا تھی۔ قال فرعون، اب وہ بولا
आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरी इजाजत के बगैर, मुझे पूछे बगैर तुम ईमान ले आए। इसका ये मतलब है कि इन्ना हाज़ा लमकरुन मकरतुमूहु, ये तुम सब लोगों का एक मकर था जो तुमने मूसा के साथ मिल के माअज़ल्लाह किया है। और तुम सारे ये चाहते हो कि तुम यहाँ के रहने वालों को यहाँ से निकाल कर खुद इस जमीन पर काबिज हो जाओ। तो ठीक है, फसौफ तालमून, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। बहुत बड़ी धमकी दी, मैं करूंगा लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम, मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा एक तरफ के, व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पैर कटवाऊंगा, फिर दूसरी तरफ का हाथ और इस तरफ का पैर कटवाऊंगा, और बारी बारी कटवा के तुम्हें वो अज़ियतें दूंगा, इस तरह जलील करके मारूंगा कि तुम दुनिया के लिए इबरत बन जाओगे। जब यानी चारों बार, एक दफा एक हाथ काटूंगा और दूसरा पैर, फिर कुछ अरसे बाद ये हाथ काटूंगा और दूसरा पैर, फिर जब तुम्हारा जिस्म बिल्कुल माजूर हो जाएगा तो तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। वला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन, किसी एक को छोड़ूंगा नहीं। ये फिरौन ने धमकियां दी। क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, अब सारे जादूगर बोले कि पहले तो तुझे खुदा मानते थे ना, तो तेरी मानते थे, अब हमें समझ आ गई कि रब्बुल आलमीन कौन है। अब हमें यकीन हो गया कि हमने आखिरकार पलट के उसी रब की बारगाह में जाना है, तो जाना ही जाना है। तो फिर अब मौत से डरना क्या, तूने जो जो करना है कर ले, हमें किसी चीज से डर नहीं। हम शिरान मोहतरम इसे कहते हैं ईमान। रवायात में आता है कि वो जादूगर एक ही दिन में 3 मंजिलों को तय कर गए। दिन के पहले वक्त में वो काफिर थे, दिन के दरमियान में वो ईमान वाले थे, और दिन के आखिरी हिस्से में वो शहादत का जाम नोश करके अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। इसे ईमान कहते हैं कि जब सच्चा ईमान नसीब हो जाए फिर इस तरह जुर्रत ईमानी पैदा हो जाती है। बाज़ रवायात में यूं आता है कि वो इस तरह रोब में आ गया फिरौन कि वो उनको कत्ल नहीं कर सका, और बाज़ रवायात में है कि दिन के आखिरी हिस्से में उसने उनको कत्ल कर दिया। बाहर कैफ जादूगरों ने आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें मसला क्या है, क्या चीज तुम्हें हमसे बुरी लगी, हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा, ये कि हम ईमान ले आए, और हमने तो अपने रब की निशानियां देखकर ईमान कबूल किया है ना, जब हमारे पास आई। अब जब देखा कि फिरौन टलेगा नहीं, तो उन्होंने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, कहा कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, क्या अल्लाह फिरौन जो जो भी जुल्म हमारे साथ करेगा हमें सब्र देना और हमें मुसलमान मारना, मुसलमान होने की हालत में वफात देना, कि हम ईमान से फिर न जाए, घबरा न जाए। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई तो जो दरबारी थे, जो सरदार थे उसके, वो कहने लगे फिरौन की कौम में से, क्या तुम मूसा और इसकी कौम को इसी हाल में छोड़ दोगे कि जो मर्जी ये करते रहे, आज इन्होंने ये कर लिया कल को कुछ और करेंगे और जमीन में फसाद पैदा करते रहेंगे और हमारे लोगों को भी हमारे माबूदों से छुड़ा देंगे और खुद भी छोड़ देंगे, तेरा भी इनकार कर देंगे। यानी अब ये क्या तरीका है, ये बरांगेख्ता करना है, फिरौन को इमोशनल कर रहे हैं कि भाई तू आराम से बैठ गए, इन सबको छोड़ दिए, तुझे तो बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिरौन ने जवाब दिया, हम क्या करेंगे, सनुकत्तिलु अब्नाअहुम, ये जो इनकी ताकत है ना, जारी बात है कौम की ताकत तो मर्दों से होती है, तो इनके जो बेटे होंगे हम इनके बेटों को कत्ल करते जाएंगे, वनस्तहयी निसाअहुम, और इनकी औरतों को जिंदा छोड़ेंगे, व इन्ना फौकहुम काहिरून, और बेशक हम इन पे गालिब हैं। ये अपने आप को तसल्लियां देने के लिए कहता था, अंदर से तो वो राख हो चुका था, डर बैठ चुका था मूसा अलैहिस्सलाम का उसके अंदर, लेकिन अब अपनी झूठी हुकूमत को बचाने के लिए वो इस तरीके से बातें करता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, तुम अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, इसलिए
کہ زمین کا مالک فرعون نہیں ہے، ان الارض للہ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا، یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر کے زمین سے اٹھا لیتا ہے۔ تو تم یقین رکھو کہ اچھا انجام ہمیشہ متقی لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ آج ہم نے آغاز میں بھی تقوی کی بات کی، لہٰذا اس بات کو اپنے اس موضوع کے ساتھ جوڑ کے رکھیے کہ متقی بندوں کو ہر مقام پہ اللہ کتنا بینیفٹ اور کتنی کامیابی سے نوازتا ہے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی نا کہ صبر رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہماری مدد کرے گا، تو وہ لوگ چونکہ ظلم برداشت کر کر کے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ جب آپ نہیں تھے تب بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتے تھے، اب جب آپ ہیں تب بھی ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، آخر کب یہ ظلم ہمارے ختم ہو؟ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، کچھ لوگوں کے علم میں بات نہیں ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ابھی پیدا ہونا تھا تو فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو اس وقت بھی فرعون کے درباریوں نے اس کو خواب کی تعبیر دی تھی کہ ایک بچہ ایسا ہوگا جو اس سارے پہ غالب آئے گا اور تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ تو فرعون نے اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ہم نے بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ اس وقت اس نے کیا کیا؟ 90,000 حمل والی عورتوں کے حمل گرا دیے، اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے جب پتہ چلتا اس کی پولیس علاقوں میں پہرا دیتی رہتی تھی، CID میں رہتی تھی، جس کے گھر میں چھپ چھپا کے بچہ پیدا ہو بھی جاتا اس کو جا کے قتل کر دیتی، زندہ نہیں رہنے دیتی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کا فیصلہ بدلا کہ 1 سال کے بچے مارو اور 1 سال کے بچے زندہ رکھو۔ پھر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ جس سال کے بچے زندہ ہوں گے موسیٰ کو اس میں پیدا کرے گا، اللہ نے کہا نہیں، پیدا کروں گا موسیٰ کو اسی سال میں جس میں تو بچے مروا رہا ہوگا، تجھے پیدا کر کے بھی دکھاؤں گا اور تیرے گھر میں اس کی پرورش کروا کے بھی بتاؤں گا۔ پھر موسیٰ نے مختصر، میں ابھی یہاں نہیں بیان کر رہی، آگے یہ تفصیل آئے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، جو اللہ کو کرنا تھا اس نے کر لیا۔ اب بنی اسرائیل نے وہ بات یاد دلائی کہ اے موسیٰ جب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی ہمارے بچے قتل کیے جاتے تھے، اب جب آپ پیدا ہو گئے ہیں اب بھی ہمارے بچے قتل ہوتے ہیں، اب آپ ہمارے درمیان ہیں، اب بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو آخر ہماری مصیبتیں کب ختم ہوں گی؟ آپ نے فرمایا عسیٰ ربکم، بہت جلدی تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے والا ہے، اور یستخلفکم فی الارض، تمہیں زمین میں حکومت دینے والا ہے، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ حکمران بن کر حکومت لے کے پھر تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، جو کام ابھی آگے جا کے ہونے والے ہیں اللہ کے نبی اپنی امت کو پہلے بتا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو جتنا چاہے اتنا علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ جو بعد میں جا کر ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ پھر دیکھیے کیا ہوا، اب اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پھر ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے ہم نے پکڑا، یعنی قحط سالی کا عذاب ان پہ نازل کیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اس لیے کہ انہیں نصیحت حاصل ہو، یہ انسان بن جائے، یہ بری حرکتوں سے باز آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پہ خوشحالی آئی تو کہنے لگے کہ پہلے عذاب کیسے آیا؟ عذاب اس طرح آیا کہ فصلیں سوکھ گئیں، زمینیں بنجر ہو گئیں،
حتیٰ کہ کھجور کے درخت کے اوپر اگر کوئی پھل لگتا تھا تو پورے درخت کے اوپر ایک کھجور لگتی تھی، یہ حالت ہو گئی تھی۔ توبہ کرنے لگے، معافیا مانگنے لگے، یہ سارا ٹائم گزر گیا۔ پھر جب خوشحالی آئی تو ہمیشہ کے نافرمانوں کی طرح کہنے لگے کہ یہ خوشحالی کوئی ہمارے لیے کوئی بڑا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارے لیے خوشحالی آئی ہے تو یہ ہمارا حق ہے، اس لیے ہمارے لیے کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ ہم پلٹ کر موسیٰ کے دین کی طرف آ جائیں۔ اور جب کبھی انہیں برائی پہنچتی تو وہ کیا کرتے؟ یطیروا بموسیٰ، وہ موسیٰ سے بدشگونی لیتے۔ بدشگونی سمجھتے ہیں نا؟ بتائیے مجھے، بدشگونی سمجھتے ہیں آپ؟ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو منحوس سمجھنا۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے منحوس ہیں، مصیبتیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو کہ ان کی نحوست اللہ کے یہاں ہے، یعنی یہ خود منحوس لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک تو یہ برے لوگ ہیں، کبھی اللہ کا نبی اور اس پر ایمان لانے والے بھی منحوس ہو سکتے ہیں، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں کس مسئلے کا پتہ چلا کہ یہ جو ہمارا توہمات کا، جہالت کا عقیدہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منگل والے دن سفر نہیں کرنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صبح نکلے سی تے فلاں متھے لگ گیا سی تے سارا دن ہی پیڑا گزرے۔ یہ ہے نا آج بھی، باہر نکلے تھے تو کالی بلی آگے سے گزر گئی تھی، اللہ خیر کرے، اسا نہیں آج سفر کرنا، چلو واپس کار چلیے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ برا عقیدہ کتنے ہزار سال پیچھے سے چلا آ رہا، اور یہ ان کافروں اور بد مذہبوں کا عقیدہ ہے جو بد نصیبی سے آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ آج سب سے پہلے تو اس سے توبہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد کبھی زندگی میں یہ بات نہیں کہیں گے کہ فلاں بندہ متھے لگ گیا تو کام خراب ہو گیا، فلاں چیز نظر آ گئی تو کام خراب ہو گیا، یا فلاں کی نحوست، فلاں بہو گھر میں آ گئی تو جب سے آئی ہے کدی کوئی مر گیا تو کدی کسی کا نقصان ہو گیا، یہ آئی منحوس ہے۔ توبہ کریں اللہ سے، آج رمضان میں بیٹھ کے سچی توبہ کریں کہ آج کے بعد کبھی اتنے برے الفاظ منہ سے نہیں نکالیں گے، اور اس عقیدے کو کافروں کا عقیدہ سمجھ کے آج سے اپنے دلوں سے نکال دیں کہ کبھی اس طرف توجہ بھی نہیں جائے گی۔ اور کہنے لگے مہما تاتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، کہنے لگے کہ تم لوگ جیسی چاہو نشانی لے کے آ جاؤ، جس کے ذریعے تم ہمارے اوپر جادو کرنا چاہتے ہو کر لو، فما نحن لک بمؤمنین، کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان نہیں لائیں۔ اب ذرا جو آگے بات آنے والی ہے یہ سنیے گا، پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی اللہ کے عذاب کی حالتیں سن کر، اور کاش کہ ہمیں یہ سن کے سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب انہوں نے اس طرح کھل کھلا کے کہا نا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جو نشانی لانی ہے لے آؤ، جو عذاب لانا ہے لے آؤ، کسی صورت بھی ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پر طوفان نازل کیا، عذاب بھیجا، طوفان بھیجا، ہر چیز طوفان اکھیڑ کے لے گیا، طوفان کا عذاب آیا، ہفتہ پورا وہ عذاب رہا۔ جب عاجز آ گئے پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ ہمارا یہ عذاب دور کر دیں۔ یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے، آپ ہمارا عذاب دور کر دیں، یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے، میں آخر پہ بات کروں گی اس پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، طوفان کا عذاب ٹل گیا، 1 مہینہ آرام سے گزرا، پھر وہی برے کام، پھر وہی نافرمانیاں،
پھر وہ انکار، اور جو وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا اس سے پھر گئے، اب ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، کہنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ایمان نہیں لائے۔ مہینہ گزر گیا، اب کیا ہوا، اب اللہ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ پہلے طوفان آیا نا، جب طوفان میں فصلیں گئی، مکانات گئے، بے شمار نقصان ہوا، جب کچھ رہنے سہنے کے لیے بچ گیا، تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے بچ گیا، تو کہنے لگے چلے ہمارا گزارا ہوتا رہے گا، چھوڑو ایمان کیوں لانا ہے۔ اللہ نے والجرادہ، جراد کہتے ہیں ٹڈیاں، یہ جو فصلیں کھاتی ہیں نا ٹڈیاں، اللہ نے ان کا عذاب بھیجا۔ اچھا، اب اس عذاب کی پتہ ہے کیا صورت تھی؟ اس کی عذاب کی صورت یہ تھی کہ ان کے جو غلے پڑے ہوئے تھے، جو اناج گھروں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر تک ٹڈیاں چلی گئیں، فصلیں کھا گئی، زمینیں برباد کر گئی، ان کے فرشوں کے اوپر جیسے ایک پورا فرش ان کا بچھ گیا، کوئی جگہ ان کی سونے تک کی نہیں رہی کہ جہاں ٹڈیاں نہ ہوں۔ اور عذاب کی صورت ایسی تھی کہ جس طرح پاکستان بننے سے پہلے سکھوں، ہندوؤں، مسلمانوں کے گھر اکٹھے ہوتے تھے نا، یاد ہے، بڑے لوگوں کو یاد ہوگا، سنا ہوگا نوجوانوں نے بھی، جیسے آج ہمارے لوگ، ہمارے ہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ ابھی بھی رہتے ہیں، اس طرح تب تو سارے اکٹھے رہتے تھے اور اکٹھے گھر تھے۔ اسی طرح بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کے گھر بھی سارے اکٹھے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر بنی اسرائیل کا ہے، دو قبطیوں کی ہے، دو بنی اسرائیل کی ہیں، ایک قبطی کا ہے۔ اب عذاب کا حال یہ تھا کہ جڑی ہوئی دیواریں ہیں، بنی اسرائیل کے گھر میں عذاب نہیں ہے، قبطی کے گھر میں عذاب، اسی کو عذاب کہتے ہیں کہ جس کا گناہ ہے پکڑا اس کو جا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ذرا غور کیجیے۔ جب ایک ہفتہ پورا گزرا، پھر وہی حال ہوئی، پھر روتے چیختے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے عذاب نازل کر وہ دور کر دیا۔ تھوڑے تھوڑے دن پھر گزرتے گئے، حالت بدلتی گئی، پھر اپنی جگہ پہ اکڑ گئے کہ نہیں نہیں، اب کچھ نہیں ہونے والا، اب بس ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم اپنے دین پہ گئے، پھر وعدہ خلافی کی۔ اب یہ کتنے عذاب ہو گئے ذرا ذہن میں رکھیے، کتنے ہو گئے؟ بولے تو صحیح نا، 2 عذاب۔ جب پھر 1 ماہ گزرا، وہ واپس اپنی روش پہ آگے، اللہ پاک نے تیسرا عذاب بھیجا، اور تیسرا عذاب تھا والقمل۔ یہ قمل کیا ہوتی ہے؟ قمل کہتے ہیں جوں کو، یا وہ جو کھٹمل ہوتی ہے، یا جو دیمک ہوتی ہے، جو مختلف روایتیں ہیں، دیمک کا عذاب تھا، کھٹمل کا عذاب تھا، یا جوں کا عذاب تھا، بہرحال یہ کیڑوں کا عذاب تھا، اللہ نے کیڑوں کا عذاب بھیجا۔ اچھا، اب ان کا حال کیا ہوا؟ وہ کیڑے، وہ جو جوئیں تھی یا کھٹمل تھی، استغفر اللہ العظیم، کہ وہ ان کے دیواروں، دروازوں، کھڑکیوں، چھتوں کی کڑیوں، لکڑیوں تک کو کھا گئی، کچھ باقی نہیں بچا، حتیٰ کہ ان کے کپڑوں کے اندر وہ اس طرح چلتی تھی، نہ سو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ جاگ سکتے تھے، نہ کھا پی سکتے تھے، ہر چیز کے اندر وہ قمل تھی، یعنی وہ کیڑے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ تیسرا عذاب تھا، اس تیسرے عذاب میں بھی یہ لوگ جب عاجز آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہا کہ بس اب ہماری پکی توبہ ہے، اب کے بعد ہم انکار نہیں کریں گے، آپ دعا کر دیں، ہمارا عذاب دور کر دیں۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو بھی ٹال دیا، لیکن ٹالا کب؟ 1 ہفتہ پورا دن رات اس اذیت میں گزارنے کے بعد ہر عذاب ٹلتا تھا، مگر اس کے بعد وہ پھر ویسے ہو جاتے۔ اب یہ بھی جب ختم ہو گیا
ذرا ان کی ڈھٹائی کا عالم دیکھیے کہ مطلب نکال کر 4 دن کے بعد وہ پھر ویسے ہو جاتے ہیں. نہ اللہ سے ڈر لگتا ہے، نہ رسول سے ڈر لگتا ہے. اور رسول کی لجپالی دیکھیے، رسول کی رحمت دیکھیے کہ وہ جتنی مرتبہ آتے ہیں رسول کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، مگر رحمت اس قدر غالب ہے کہ آپ پھر اللہ سے دعا کر کے ان کا عذاب لوٹا دیتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. وہ عذاب بھی ختم ہو گیا. وَالضَّفَادِعَ، اب جب مہینہ گزرا ان کے پھر کرتوت، پھر انکار، پھر کفر، ویسے کا ویسا ہوا. اب اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. مینڈکوں کا عذاب کس طرح ہے؟ ان کے گھروں میں مینڈک، وہ سونے لگتے ہیں تو بستر کی جگہ پہ پورے مینڈک، چولہا جلانے لگتے ہیں تو لکڑیوں کے اندر گھس کے سارا چولہا مینڈک بند کر دیتے ہیں. اگر ہانڈی چولہے پہ رکھتے ہیں تو ہانڈی پوری مینڈکوں سے بھر جاتی ہے. اگر وہ کھانا کھانے لگتے ہیں تو پلیٹ ساری مینڈکوں سے بھر جاتی ہے. زمین پہ قدم رکھ کے چلنے لگتے ہیں تو نیچے سارے مینڈک آ جاتے ہیں. گلاس میں پانی ڈالنے پینے لگتے ہیں تو گلاس مینڈکوں سے بھر جاتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کے گھر میں کچھ بھی نہیں. اب فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے برتنوں میں کھانا کھانا چھوڑ دو، بنی اسرائیل کے برتنوں میں کھانا کھاؤ. پانی بھرتے ہو جب کنووں سے تو پانی بنی اسرائیل کے برتنوں میں بھرو، اپنے برتنوں میں پانی مت بھرو. انہوں نے یہ کیا. ایک برتن بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا برتن لے کے جب قبطی پانی ڈالنے لگتا ہے تو برتن بنی اسرائیل کا ہاتھ قبطی کا لگتا ہے تو وہ بھی مینڈکوں سے بھر جاتا ہے. کوئی بس نہیں چل رہا. آخرکار پھر وہی کام کیا جو پہلے کر رہے تھے. یہ چوتھا عذاب تھا. یہ چوتھا عذاب تھا. پھر آ کے معافی مانگی، پھر عذاب دور کروا لیا اور اپنی روٹین کے مطابق پھر 1 مہینہ گزرا تو جو کچھ پہلے کر رہے تھے وہی کرنے لگے. اب اللہ تبارک و تعالی نے والدم، خون کا عذاب نازل کیا. خون کا عذاب نازل کیا. اب خون کا عالم یہ تھا، جس طرح ہر چیز میں مینڈک تھے اس طرح ہر چیز خون بنتی جا رہی، خون بنتی جا رہی، خون بنتی جا رہی. حتیٰ کہ پانی پینے لگتے ہیں تو پانی ان کے ہاتھ میں جا کے خون بن جاتا. یہاں بھی انہوں نے یہ کیا کہ پانی بنی اسرائیل کے گھروں سے لے کے پئیں. ان کی عورتیں جا کے ان کی منتیں کرتی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں پانی دے دو، اپنے برتن دے دو. بنی اسرائیل کی عورتیں دے دیتی، مگر وہی ہوتا کہ ان کے پاس آ کے بنی اسرائیل کی چیزیں خون بن جاتی، ان کو بھی فائدہ نہیں. یہاں تک کہ پیاس سے جب مرنے لگی عورتیں تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کے ہمارے منہ میں کلیاں کرو تاکہ کسی طرح پانی ہمارے اندر چلا جائے. لیکن جب ایک بنی اسرائیل کی عورت اپنے منہ کے پانی سے کلی کرتی تو کلی کا پانی بھی قبطی عورت کے منہ میں جا کے خون بن جاتا. آج ہم شیران محترم ذرا اپنے احوال دیکھیے، ہم کیا کیا کر گزرے ہیں، کیا کیا کرتے جا رہے ہیں. مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارا بھرم کس قدر رکھا ہوا ہے. ہمارے اوپر کتنے پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے عذابوں سے بچایا ہوا ہے. ہم نے برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے واسطے سے ہمیں رسوا نہیں کیا. ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں چھپایا ہوا ہے. شاید کہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصیب ہو جائے. دیکھیے کہ پھر ان امتوں کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ کیا حالات گزرے، کیا کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آیات مفصلات، یہ مفصل نشانیاں تھیں ہم نے جو اپنی بھیجی ان کی طرف، مگر فاستکبروا، وہ پھر بھی تکبر کرتے رہے. وقالوا قوما مجرمین،
اور وہ پیدائشی مجرم تھے، وہ سیدھے ہونے والے نہیں تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان پہ کوئی عذاب آتا، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آ کے کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اس وجہ سے کہ جو آپ کے پاس اللہ کا عہد ہے، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تم عذاب اٹھا دو گے ہم سے تو ہم آپ پہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ کل کے سبق میں یاد ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یہاں دیکھیے ان لوگوں نے کہا کہ لَئِن كَشَفْتَ، اے موسیٰ آپ اگر عذاب دور کر دیں گے، عذاب دور کرنا اور عذاب بھیجنا کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ عذاب دور کر دیں۔ اس سے یہ پتہ چلا، یہ عقیدہ ظاہر ہوا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، ان کے اور اللہ کے کام میں فرق نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میرا نبی ہی کر رہا۔ اور یہ عقیدہ باوجود کافر ہونے کے، باوجود مشرک ہونے کے، ان لوگوں کا یہ تھا کہ اللہ کا نبی یہ کر سکتا ہے، حالانکہ آپ اللہ سے دعا کروا کے کروا رہے تھے نا، لیکن آپ وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ عذاب کو دور کر دیں۔ تو دور کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اللہ سے دعا کرتے اور عذاب دور ہو جاتا۔ لیکن آج ہم نبی پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کر سکتے ہیں یا اللہ کے ولی کیا کر سکتے ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کرتا اللہ ہے لیکن وہ ذریعہ اپنے بندوں کو بناتا ہے جو اس کے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اس کا اظہار وہ اپنے محبوب بندوں سے کرواتا ہے، اور اللہ کے نبی یا اللہ کے محبوب بندے جب کریں تو ان کے کام کی نسبت اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بندے کو جو اللہ کا محبوب ہو، یہ کہنا کہ آپ یہ کام کریں، جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ عذاب دور کریں، یہ ناجائز نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ اگر جائز نہ ہوتا تو یہاں قرآن میں ہی اللہ تردید کر دیتا کہ اے میرے نبی، اے موسیٰ، تو کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے میں نہیں کرنا۔ یہاں اللہ نے تردید تو نہیں کی بلکہ قرآن میں بیان کیا، اور یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ قرآن میں بیان کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ہمارا تو اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسی لیے کہ جو قیامت کے نزدیک بد نصیب لوگ آ جائیں گے جو نبیوں کے علم اور اختیارات میں کیڑے نکالنے لگیں گے، ان کو اس سے پڑھ کر ہدایت مل جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں، اس کو تو کافر بھی مانتے تھے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو نبی کے علم میں اور اللہ کے محبوبوں کے علم میں نقص تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم ان کے عذابوں کو اٹھا لیتے ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، یعنی جتنی ان کے لیے عذاب کی مدت مقرر ہوتی، جب ہم اس کو دور کرتے، وَإِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ پھر اپنے عہد توڑ دیتے، پھر توڑ دیتے، پھر توڑ دیتے۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنے عذاب میں نے بولے ہیں؟ 5۔ آپ گنا سکتے ہیں؟ پہلا طوفان کا، دوسرا ٹڈی کا، تیسرا جوؤں کا، چوتھا مینڈکوں کا، پانچواں خون کا۔ اب چھٹا عذاب جو آگے آنے والا ہے وہ ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ چھٹا عذاب ان پر یہ آیا کہ فرعون سمیت اللہ رب العزت نے اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے نبیوں کو، ہماری کتابوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا اور غفلت کا شکار رہے، کسی کی بات سمجھانے کے باوجود وہ سمجھے نہیں، تو پھر ہم نے ان کا یہ حشر کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو چلے اجتماعی طور پہ نہ صحیح، لیکن چیدہ چیدہ جب کبھی ہمارے علاقوں میں سیلاب آ جاتے ہیں تو یہ حالات ہمارے بھی ہو جاتے ہیں۔
جب طوفان آتے ہیں اور چھتوں تک اڑا کو لے جاتے ہیں، تو ایسے حالات ہمیں بھی دیکھنے کو آج مل جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے قیامت تک قرآن میں محفوظ کیوں رکھی کہ مسلمان پڑھیں اور توبہ کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے برے عقائد کی اصلاح کر کے اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ کہ اب ہماری قدرت دیکھو کہ یہ بنی اسرائیل جو کمی سمجھے جاتے تھے، یہ بنی اسرائیل جن کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کا کوئی وقار نہیں تھا، پھر وہ طاقتور قوم جو فرعون کی تھی ان کو منٹوں میں ہم نے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کی جگہ پہ ہم نے حکومت بنی اسرائیل کو دے دی۔ اور ہم نے اس زمین کا وارث کیا ان کو التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ ملک شام ان کو مل گیا، مصر ان کو مل گیا، بیت المقدس ان کو مل گیا، یہ ساری بابرکت زمینیں اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ اور وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان تیرے رب کی بہترین بات پوری ہو گئی۔ کس پہ؟ بنی اسرائیل پہ۔ بنی اسرائیل کے ساتھ رب کا وعدہ پورا ہوا، ان کو اللہ نے جو انعامات دیے۔ اب اگلی بات سنیے کہ یہ انعامات اللہ نے کیوں دیے۔ اللہ فرما رہا ہے بما صبروا جو انہوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کیا، تو اللہ نے ان کو یہ اتنا بڑا انعام دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور جو فرعون اور اس کی قوم مکر کرتی تھی، جو کچھ وہ بناتی تھی، اور جو بڑے بڑے اونچے محل بنا رکھے تھے، بڑی اونچی اونچی بلڈنگز بنا رکھی تھی، یہ فرعون ہی تھا جس نے اپنے وزیر حامان کو کہا تھا مذاق اڑاتے ہوئے کہ میرے لیے اتنا اونچا محل بناؤ کہ میں اس کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاؤں اور اوپر جا کے دیکھ کے آؤں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ یہ فرعون ہی تھا۔ تو وما یعرشون کے اندر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اس نے اونچے اونچے محل بنا رکھے تھے، اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، خالی چھوڑ کر سب پانی میں غرق ہو گئے، اور جو کچھ ان کا تھا اس سب کا وارث اللہ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اللہ جب تخت پلٹنے لگتا ہے اس کو دیر نہیں لگتی، اس لیے جس انسان کو خوف خدا نصیب ہو گیا، جس کو ڈر نصیب ہو گیا اور اس نے اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کر لی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اسے اپنے نیک بندوں میں شمار بھی کر دیتا ہے۔ اور متقی بننا جو ہمارا ٹارگٹ ہے رمضان المبارک میں، اللہ اس منصب پر بھی بندے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس پاک کلام کے ایک ایک حرف کا نور ہمارے سینوں میں اتارے۔ اللہ پاک اس پہ ہمیں محبت کے ساتھ عمل کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن سے ہمیں وہ عشق اور وہ لگن اور اس کا وہ ذوق عطا فرما دے جو ہمارے لیے قبر و حشر میں روشنی اور نور کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔